ابو بکر وہ ہیں جن کو جنت کا ہر دروازہ پکارے گا کہ یہاں سے داخل ہو جائیں۔ ایمان والوں کے لیے جنت کے 8 دروازے الگ الگ رکھے گئے ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جنت کا ہر دروازہ پکارے گا کہ یہاں سے آپ داخل ہو جائیں۔ ہمارا معمول یہ بھی ہے کہ ہم خلفائے راشدین کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ خلفائے راشدین رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان جانثار صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دین متین کی باغ ڈور سنبھالی حضور کی رحلت کے بعد، اور اس کو آگے بڑھانے میں اپنی ہر محنت اور اپنی جاں فشانی پیش کی ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر اپنی زندگی پاک میں سب سے قریب جن صحابہ کو رکھتے تھے وہ یہ خلفائے راشدین ہیں۔ احادیث کریمہ اٹھائیں گے آپ تو اکثر حدیثوں میں پڑھنے کو یہی ملے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ابو بکر تھے، عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی باغیچے میں داخل ہوئے، صحابہ روایت کرتے ہیں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے رضی اللہ عنہما۔ سفر میں، حضر میں، جنگوں میں، ہر جگہ مشاورت میں، مسجد میں نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہر گھڑی ساتھ رہنے والے یہ صحابہ، اور جب جان کی بازی لگانی پڑی تب ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹانے والے یہ صحابہ۔ میرے عزیزو، ہم اہل سنت و جماعت خلفائے راشدین کی محبت کو اپنے دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، یعنی پوری امت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے کہ تم حضور کی سیرت پر چلو گے اور خلفائے راشدین کی سیرت پر چلو گے۔ خلفائے راشدین میں کون ہیں؟ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ سوم یعنی تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ چہارم داماد رسول حیدر کرار سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم۔ یہی خلفائے راشدین ہیں۔ ان کا زمانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 سال تک رہا۔ 30 سال میں کچھ مہینے کم جو خلفائے راشدین کی خلافت کا زمانہ ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں خلفائے راشدین کو بیان کرنا بہت ضروری ہے، اور ہمارے نسلوں میں اس کو منتقل کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے دین کا جب بھی مطالعہ کریں گے تاریخ اسلام، ان کو چھوڑ کر کے تاریخ مکمل نہیں ہو سکے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام شروع ہوئی مکہ کی چوٹیوں سے، مکہ مکرمہ کی وادیوں سے، اور 13 سال تک مکہ مکرمہ میں یہ آواز گونجتی رہی، تبلیغ اسلام کیا جاتا رہا۔ پھر ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ طیبہ، 23 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد، پھر جب تاریخ اسلام بتاؤ گے تو کہاں سے اسلام بتاؤ گے؟ حضور کی وفات کے بعد ڈائریکٹ آپ کربلا نہیں بیان کر سکتے۔ کربلا اور حضور کی وفات کے بیچ میں جو عرصہ تھا وہ کیا تھا؟ میرے عزیزو، تاریخ بتانے کے لیے پھر آپ کو صدیق اکبر کا زمانہ بھی بتانا ہوگا، اسلام وہاں سے بھی چلا ہے۔ پھر فاروق اعظم کا زمانہ بھی بتانا ہوگا، پھر عثمان ابن عفان کا زمانہ بھی بتانا ہوگا، پھر حیدر کرار کا زمانہ بھی بتانا ہوگا، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ یہ خلفائے راشدین ہیں۔ میں یہ 2 دن انہی خلفائے کرام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے رکھتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تقریباً 2 سال کچھ مہینے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ 10 سال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ 12 سال، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا زمانہ 5.5 سال۔ یہ کل جب آپ کاؤنٹ کریں گے
تو ایک حدیث پاک میں حضور نے بشارت دی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد پھر بادشاہوں کا زمانہ آ جائے گا. حضور کے فرمان کے مطابق مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خلافت پر وہ 30 سال مکمل ہو جاتے ہیں. یعنی جو خلافت راشدہ ہے وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم تک چلی. ہاں یہ اور بات ہے کہ اس میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں، کیونکہ 6 مہینے آپ بھی خلیفہ رہے جو بچی ہوئی مدت تھی. اس میں علماء کے الگ الگ اقوال ہیں، میں اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن اہل سنت و جماعت کے نزدیک متفقہ طور پر خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ یہی 4 ہیں. اور ان کی محبت ہمارے درمیان ایسے ہے کہ میں دوسروں کے بارے میں تو نہیں جانتا، لیکن سنیوں کے بارے میں تو ضرور جانتا ہوں کہ ہماری مسجد میں اگر 4 محراب ہوں تو چاروں محرابوں میں یہی خلفائے راشدین ہی ہوتے ہیں، نام یہی ہوا کرتے ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں، اللہ کا اس میں جلالت ہوگا. پھر باقی اگر کہیں بھی جگہ ہو تو اہل سنت و جماعت سب سے پہلے خلفائے راشدین کا نام ہی لکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے بنیاد ہے، بنیاد ہے. میرے عزیزو، ہم میں سے کوئی بھی صدیق اکبر کے مقام کو نہیں پہچان سکتا، کوئی پہچان نہیں پائے گا جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ دنیا میں جس نے بھی میرے ساتھ بھلائی کی تھی میں نے سب کی بھلائی کا، ان کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کی. کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کے آقا و مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے ساتھ ابو بکر نے جو احسان کیے یا جو اچھے معاملات کیے اس کا بدلہ تو اللہ قیامت کے دن ہی عطا کرے گا. باقی سب کے بارے میں حضور نے فرمایا میں نے دنیا میں سب کا دے دیا جو کچھ تھا. تو یہ ابو بکر صدیق ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ان کی زندگی پاک کا ایک ایک گوشہ اگر آپ دیکھیں میرے عزیزو، میں خلاصے کے ساتھ جاؤں گا. ان خلفاء کی سیرت کے 1000 گوشے ہیں، ہر گوشے کو بیان کیا جا سکتا ہے گھنٹوں پر. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صداقت میں، ان کی تصدیق، ایمان کی تصدیق کرنے میں کوئی ثانی نظر نہیں آتا، جنگوں کی مہارت میں کوئی ثانی نظر نہیں آتا، فقر و فاقہ میں کوئی ثانی نظر نہیں آتا، عبادت و ریاضت میں کوئی ثانی نظر نہیں آتا، رائے و مشورے میں کوئی ان کا ثانی نظر نہیں آتا. بہت سارے گوشے ہیں صدیق اکبر کی زندگی کے. اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بھی ہزاروں گوشے ہیں. عدالت میں آپ کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا، رعب و دبدبہ ایمان کا جو لوگوں کے دلوں پر تھا آپ کا، اس میں کوئی ثانی نظر نہیں آتا. خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں فرمائے عمر جس راستے سے گزرے شیطان نہیں آتا. یہ سب گوشے ان کی زندگیوں کے ہیں. کیا یہ حدیث پاک اس سے قبل نہیں بیان کی گئی کہ حضرت ابو بکر وہ ہیں جن کو جنت کا ہر دروازہ پکارے گا کہ یہاں سے داخل ہو جائیں؟ ایمان والوں کے لیے جنت کے 8 دروازے الگ الگ رکھے گئے ہیں. یہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو جنت کا ہر دروازہ پکارے گا کہ یہاں سے آپ داخل ہو جائیں. ان کی فضیلت میں یہ سب چیزیں ہیں. حضرت فاروق اعظم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہو سکتا، ہوگا تو نہیں نا، ہو سکتا تو وہ عمر ہوتے. اتنی بڑی فضیلت ہے. یہ ساری فضیلتیں ہم نے بیان بھی کی، سنی بھی ہیں، لیکن مجھے جو آج کے حالات کے مطابق عرض کرنا ہے وہ خلاصہ جو نچوڑ ہے ان کی زندگی پاک کا کہ سب سے خاص وصف کیا تھا یہ خلفائے راشدین کا، جن میں سے آج 2 کو میں اگر ذکر کروں، صدیق اکبر کی زندگی اور فاروق اعظم کی زندگی. ان دونوں کی زندگی کا اگر خاص کوئی وصف ہے تو وہ یہ ہے جو اقبال کی زبان میں ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. یہ ان کی زندگی کا خاص وصف تھا. وہ اگر دوڑتے بھی تو رسول کی رضا کے لیے، اٹھتے اور بیٹھتے بھی تو رسول کی رضا کا خیال کرتے. یہ صحابہ اکرام کی زندگی پاک کا خاص عنصر، یہ خلفائے راشدین کا
اور اسی کو تو اقبال نے کہا، علامہ اقبال نے یوں ہی ہوا میں تیر نہیں چلا دیا اپنے اشعار میں، یہ صحابہ کی زندگی سے پڑھ کر کے سیکھ کر کے ہی بتایا، بمصطفیٰ برساں خیش کے دیں ہماؤست، اپنے آپ کو رسول تک پہنچا دو، یہی دین ہے۔ اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبیس، اور اگر تم وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو تمہاری زندگی ابو لہب کی طرح ہے، ابو لہب کی طرح ہے۔ تو یہ کہاں سے اس نے بیان کیا؟ شاعر مشرق نے کہاں سے بیان کیا؟ صحابہ کو دیکھا، ان کی زندگیوں کو دیکھا، تبھی تو بیان کیا۔ صدیق اکبر کو ہم پڑھتے ہیں تو یہی نظر آتا ہے کہ وہ ہر کام میں یہ سوچتے ہیں اللہ کے نبی راضی ہیں یا نہیں، اللہ کے نبی راضی ہیں یا نہیں۔ وہ باقی اس معاملے میں کسی رشتے ناتے کسی چیز کا خیال نہیں کرتے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو دو چند مثالیں میں ضرور عرض کروں گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لگاؤ ہے، دیکھیں دنیا میں ہر ایک کو کوئی نہ کوئی چیز عزیز ہوتی ہے۔ دنیاوی چیزوں میں، دینی معاملات میں اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، آپ کہیں گے جمعہ کی نماز اچھی ہے، عید کی نماز اچھی ہے، رمضان اچھا ہے۔ یہ ہو گئے دینی معاملات۔ آج سے میں کہوں دنیاوی چیزوں میں کچھ پسند ہے آپ کو، ہاں آپ کہہ سکتے ہیں مجھے کپڑے پسند ہے، عطر پسند ہے، چپل پسند ہے، فلاں پسند ہے۔ ہر ایک کی دنیا سے بھی کچھ نہ کچھ پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق سے سوال کیا گیا دینی چیزوں کے بارے میں نہیں، دینی معاملات میں آپ کو کیا پسند ہے یہ نہیں پوچھا گیا، کہا گیا دنیاوی معاملات میں آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ کہتے ہیں 3 چیزیں پسند ہیں، 3 چیزیں مجھے دنیاوی بہت پسند ہیں۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں النظرۃ الی وجہ رسول اللہ، پہلی چیز یہ ہے کہ رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھنا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے رہنا، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ وَأَن يَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ زَوْجِ رسول اللہ، دنیاوی معاملات میں اگر مجھ سے پوچھ رہے ہو تو دوسری میری پسندیدہ چیز یہ ہے کہ میری بیٹی رسول اللہ کے نکاح میں ہو جائے، یہ میری پسندیدہ چیز ہے۔ تیسری چیز انہوں نے جو بیان کی وہ بھی رسول پاک سے ریلیٹڈ تھی، یعنی ان کی دنیا بھی رسول کی زندگی ہے اور دین بھی رسول کی زندگی ہے۔ میرے عزیزو، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک کے خاص عناصر ہیں، خاص اوصاف ہیں کہ انہوں نے اگر کوئی چیز پوچھا بھی ہے، مانگا بھی ہے تو حضور کی ذات کو ہی مانگا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ان کے پاس کوئی اور چیز نہیں تھی۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا حدیث پاک میں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے وقت لوگوں سے کہا کہ اپنے پاس جو کچھ ہے اللہ کی راہ میں خیرات کرو، تو حضرت عمر اپنے گھر میں آدھا مال رکھ کر آدھا لے آئے اور حضرت ابوبکر پورے گھر کا سارا سامان لے کر کے آئے۔ فرق دیکھے، اور دونوں سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا میرے گھر میں آدھا مال ہے بیوی بچوں کے لیے اور آدھا میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یہ کوئی ناجائز کام نہیں تھا، شریعت نے ایسا آپ کے اوپر نافذ نہیں کیا ہے کہ سب لے جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا، انہوں نے کہا سب لے آیا ہوں۔ کہا گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ اس کے رسول کو۔ یہ کمال درجے کا ہے، یہ فنا کا درجہ ہے جہاں اپنی ہر چیز رسول پاک کے قدموں میں وار دیا، نچھاور کر دیا۔ انہوں نے اپنے اولاد کو، اپنے گھر بار کو، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے ہجرت کے موقع پر باپ بوڑھے ہیں، ابو قحافہ وہ ابھی ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے والد، اور آنکھیں نہیں تھی، بصارت جا چکی تھی، باپ کو تکلیف بھی نہ پہنچے، ٹھیس بھی نہ پہنچے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا ہے انہیں ہجرت کی راہ۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بوڑھا باپ ہے، اس کو کون دیکھے گا، نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر رات کے وقت اٹھ پڑے اور پتھروں کی ایک گٹھری، یعنی ان کے باپ طاق میں پیسوں کی یا اشرفیوں کے سکے ایک جگہ جمع کر کے رکھتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے اس جگہ چھوٹی چھوٹی ٹھکریاں اور پتھروں کی وہ رکھی تاکہ میرے باپ کو اس بات کا غم نہ ہو کہ ابوبکر اپنے پیسے لے کر کے چلا گیا۔ باپ کو اس طرح سے کہ ہجرت کے موقع پر اپنی بیٹی سے کہا کہ اگر باپ ابا پوچھیں کہ ابوبکر کے پیسے یہاں ہیں یا لے کر کے گیا تو خالی وہاں تک ہاتھ لے جا کر کے دکھا دینا باپ کو، وہ گٹھری کو پکڑ کر کے دیکھ کر کے مطمئن ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو، جس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماں باپ کو وار دیا رسول پاک کی زندگی پر، اپنی اولاد کو،
اپنے گھر بار کو. یہ بھی مشہور بات ہے کہ آپ کے بیٹے جنگ بدر میں مقابل میں آئے تھے، وہ بھی ایمان لائے ہوئے نہیں تھے جنگ بدر میں، اور اس کے بعد پھر وہ ایمان لائے چند دنوں کے بعد. تو حضرت ابوبکر سے بیٹے نے کہا ابا بدر میں آپ 3 بار میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے لیکن میں نے مارا نہیں. باپ کو کوئی کیسے مار سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا اگر تو ایک بار بھی آ جاتا تو میں مار دیتا. میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے، یہ دیکھتا کہ دشمن رسول ہے، حضور کے مقابل میں آیا ہے، حضور سے لڑنے کے لیے آیا ہے. یہی عین ایمان ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. یہ زندگی پاک کا ان کا خاص عنصر ہے. عزیزان گرامی، حدیثیں بھی تو آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. یہ حدیث پاک میں کرتے ہیں ہم. آج حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھیں گے تو سوال میں فوراً کہیں گے کہ ہاں کیوں نہیں، لبیک. ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. میرے عزیزو، اسی بات کو تو حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا. حضرت ابوبکر شبلی سلسلہ قادریہ کے بڑے مشہور بزرگوں کہتے ہیں میری زندگی میں اگر سب سے ڈیفیکلٹ کوئی سوال ہے، سب سے مشکل کوئی سوال ہے تو وہ یہ سوال ہے، اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کیا آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ رسول اللہ سے محبت، اب میں سوال کروں گا تو سارے لوگ فوراً جواب دیں گے، لیکن حضرت ابوبکر شبلی فرماتے ہیں کہ میرے لیے سب سے کٹھن سوال ہے یہ. کہا اس میں کیا ہے، مشکل سوال کیا ہے، جواب تو آسان ہے. کہتے ہیں یہی تو اگر میں نہ کہہ دیا تو ایمان چلا جائے گا. بات صحیح ہے. اگر میں کہہ دیا اس سوال کے جواب میں نہیں، محبت نہیں کرتا تو معاذ اللہ ایمان چلا جائے گا، اور اگر ہاں کہہ دیا تو پھر اعمال اور میرا دل ملامت کرے گا، کہاں محبت کا دعویٰ اور کہاں اعمال تیرے. وہ حضرت ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا مرشد ہوتے ہیں سلسلے میں، وہ کہتے ہیں کہ میں اگر ہاں کہہ دوں تو ڈر لگتا ہے، دل ملامت کرے گا کہ حضور سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے، تیرے اعمال کہاں ہیں اس طرح کے. اے میرے عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنا اور یہ کہنا کہ ہم اپنے ماں باپ، اولاد، بھائی بہن، سارے انسانوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یہ زبانی اعتبار سے بڑا آسان ہے. پریکٹیکلی لائف میں اس کو عمل کر کے دکھانا یہ صرف ایمان والوں کا حصہ ہے، جو کمال ایمان کو پہنچے ہیں. کمال ایمان کو پہنچا ہو تو پھر اسے دولت بھی نہیں روک سکتی، اس کی اولاد بھی نہیں روک سکتی. محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی چیز اس کے پاؤں کی بیڑی نہیں بن سکتی. اور اگر آج ہمارے درمیان کوئی چیز بیڑی بن جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے، لیکن ان کی کچھ سنتوں کو ایسے اتار کر پھینکتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کوئی کاٹنے والی چیز ہمارے پاس آ گئی. کیوں میاں؟ کہا نہیں، لوگ کیا سمجھیں گے، میری نوکری کا سوال ہے، عورت کا سوال ہے، دوستوں کا سوال ہے. اگر میں یہ تمام چیزیں کرنے لگ جاؤں تو یہ سب لوگ مجھے سائیڈ کر دیں گے. تو کہاں تم نے رسول اللہ سے زیادہ محبت کی؟ تم تو ان دنیا والوں سے زیادہ محبت کرتے ہو، ان کا خیال زیادہ رکھتے ہو کہ ان کو برا نہ لگے. میری کمپنی میں مجھے برا کوئی نہ کہے، میرے دوستوں میں کوئی برا نہ کہے، میرے گھر والوں میں کوئی برا نہ کہے. تم تو ان کی محبت میں مبتلا ہو، کہاں رسول کی محبت کی بات کرتے ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا پھر دنیا کی کسی چیز کا خیال نہیں کرتا. آؤ اس محبت کی ایک جھلک دیکھنا ہو تو وہ بلال حبشی کی زندگی میں دیکھو. اللہ اللہ، جس کے سینے پر پتھر رکھ دیں، جس کو آگ کے انگاروں پر سلایا جائے، جس کے پیر میں رسی باندھ کر اوباش لوگ پورے سڑکوں پر کھینچیں اور اس کے بعد کہیں کہ بلال تیرا آقا بھی بہت پیسے والا ہے. امیہ بن حرب بڑے پیسے والا تھا جو بلال حبشی کا آقا تھا، اور پھر وہ کہتا تھا کہ اب چھوڑ دے، میں تجھے اس سے بھی زیادہ تجھے اجرت دوں گا، اس سے بھی زیادہ تجھے سیلری دی جائے گی. یہ سب چیزیں تھی بلال حبشی کے پاس.
صرف کہنا یہی تھا کہ میں محمد کا نہیں ہوں. معاذ اللہ. حضرت بلال حبشی نے اپنی سیلری کو لات مار دیا, اپنی اجرت کے دگنا ہونے کو بھی ٹھکرا دیا, ہر چیز کو دنیا کی لالچ کو ٹھکرایا, حتیٰ کہ مشقتوں کے پہاڑ اٹھائے اور پھر بھی اپنے رسول کے نغمے ہی گنگنائے. دنیا نے دیکھا ہے. اور آج 1400 سال کے بعد عزت ہے تو امیہ بن حرب کی نہیں, بلال حبشی کی ہے. غلام تھے اگرچہ, لیکن رسول اللہ کی وفاداری کی وجہ سے, حضور کی زندگی سے وفا کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کی زندگی پاک کو آج تک ہمارے درمیان محترم رکھا ہے. اور جو انہیں مارا تھا اس کی کسی کی تاریخ بھی نہیں ملتی. کون ہیں وہ, کہاں ہیں ان کی اولاد, ختم ہو گئے. ظلم کرنے والے ظالموں کی داستان ختم ہو جاتی ہے, اور جو محبت مصطفیٰ میں ایک مار بھی کھا لے وہ قیامت تک کے لیے اپنا نشان باقی رہ جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے یہی تو فرمایا, بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. عزیزان گرامی, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک کا جو خاص وصف ہے وہ یہی ہے, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا, کہ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ قرآن نے کیا بتایا ہے؟ کیا یہ اچھا ایک یہاں بیچ میں رک کر کے میں کہوں گا, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بریلوی لوگ ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ صرف رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں اور اتنا بڑھاتے ہیں, اتنا بڑھاتے ہیں, اتنا بڑھاتے ہیں. یہ چیز ہمارے اوپر تھوپی جاتی ہے یا بولی جاتی ہے یا اس کو الگ زاویے میں پیش کی جاتی ہے. میں بتاتا ہوں, الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے اگر ذکر کرتے ہیں تو وہ کسی کے کہنے سے نہیں, خود ہمارے خالق کے کہنے سے, خود رب ذوالجلال کے کہنے سے. اللہ رب العزت نے قرآن میں یوں کہہ دیا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے رسول اپنے غلاموں سے کہہ دیں, اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو, اگر تم سب اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میرے پیچھے چلو. حضور کو یہ کہنے کا حکم آیا, آپ فرما دیں اپنے غلاموں سے کہ اگر تم سب اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میرے پیچھے چلو, فاتبعونی, میری پیروی کرو. اور اس کے بدلے میں کیا ملے گا حضور کے پیچھے چلنے سے, حضور کی بات کرنے سے؟ قرآن کہتا ہے یحببکم اللہ, اللہ خود ہی تم سے محبت کرے گا, اللہ تم سے محبت کرے گا. یحببکم اللہ. ارے ہم یہاں چاہ رہے تھے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں, اور حضور کے پیچھے چلنے پر انعام یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اللہ خود تم سے محبت کرے گا. اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے یوں فرمایا ہے, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. پوری دنیا کس کی رضا چاہتی ہے؟ اللہ راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر راضی ہیں تو ٹھیک ہے. اسی لیے قرآن کے اوراق آپ اٹھا کر کے پڑھیں, آپ سے گناہ ہو جائے, بخشنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. توبہ کس کی بارگاہ میں کی جاتی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں. ہر مسلمان یہ جانتا ہے گناہ ہوئے تو سزا اور جزا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ وہ ہمیں رزق بھی دیتا ہے, ہمیں پرورش بھی کرتا ہے, ہمارا وہ خالق بھی ہے, مالک بھی ہے, سب کچھ ہے. اور اگر ہم سے گناہ ہو تو سزا بھی وہی دے گا, نیکیاں ہوں تو جزا بھی وہی دے گا. لیکن اس کے باوجود قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اے رسول اگر یہ مومنوں سے گناہ ہو جائیں تو توبہ کرنا چاہیے نا. گناہ ہو جائیں تو اللہ فرماتا ہے یہ آپ کے دربار میں آ جائیں. اللہ فرما رہا ہے یہ آپ کے دربار میں آ جائیں. فاستغفر اللہ, آپ کے پاس آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. واستغفر لهم الرسول, پھر اللہ نے یہ بھی فرما دیا اور اے نبی اگر آپ ان کی سفارش کریں گے تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا. بخدا خدا کا یہی ہے در. اعلیٰ حضرت یہی فرماتے ہیں خدا کی قسم خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مخر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اگر حضور کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکے تو پھر وہاں بھی نہیں. یہ
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک ہم عرض کر رہے تھے، ان کی زندگیوں سے جو ملا ہے وہ نچوڑ، وہ خلاصہ